دین کے جو راستے ہیں، دین کے جتنے بھی راستے ہیں، ان پر جس کو جیسا کام کرنے کی توفیق اللہ دے اسے کرنا چاہیے. بس یہ شرط ہے کہ وہ ہمارے بڑوں کے طریقے کے خلاف نہ ہو. اور بڑوں کے طریقے کا یہ مطلب نہیں ہے کبھی کوئی غیر مقلد پکڑ لے کہ صاحب یہ اکابر پرستی کر رہے ہیں. سر نہیں، بڑوں کے طریقے سے مراد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو حضرات صحابہ نے سیکھا اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، یہاں تک کہ تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا. میری گزارش کا اس جگہ یہی مفہوم ہوتا ہے، یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زنجیر کا کوئی حلقہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. میں یہ بات صفائی سے کہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی چھلانگ لگا رہا ہو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ صاحب حدیث پہ ہم عمل کریں گے، ہم بتائیں گے حدیث میں کیا ہے، یعنی ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، شافعی کو، مالک کو، احمد کو پتہ نہیں تھا، تمہیں بتایا ہے، تو یہ آدمی گمراہ ہے. یہ چھلانگ لگا رہا ہے، بیچ کی کڑیوں کو کاٹ رہا ہے. یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، سمجھ لیں اس کو اچھی طرح. مگر اس وقت وہ موضوع نہیں تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر یہ کہے کہ صاحب یہ باتیں مولوی نہیں بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، اس کا نام انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا مولانا صاحب ہو، صفائی سے اعلان ہے، مولوی اعلان کر رہا ہے اور تردید کا ڈر نہیں ہے انشاءاللہ. صاف بات ہے. ہر صورت میں اگر کوئی آدمی یہ بات کرتا ہے، یعنی علماء کے بارے میں، علماء سے مراد بیچ کا سارا طبقہ، ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ صاحب انہوں نے چھپایا، یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں بتاتے، ہم بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، تو یہ بھی گمراہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے صحابہ نے یہ کیا، اس کا یہ مفہوم ہے اور وہ مفہوم امت کے علماء نے نہیں سمجھا ہے، وہ ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین یا ہمارے اکابر و مشائخ اور علماء نے نہیں سمجھا، یہ آدمی بیٹھ کر اس کے خلاف مفہوم بیان کر رہا ہے، اسے بھی ہمیں گمراہ کہنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے. سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، کام کچھ بھی کریں بڑوں کے طریقے پر کریں. ظاہر ہے کہ ہر دور میں کام کے طریقے بدلتے چلے جائیں گے، کام اصل ایک ہی رہے گا، دین کا کام، یعنی قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، قرآن و سنت کا کے طریقے پر لوگوں کو لانا، ان کی تربیت کرنا، ظاہر یہی رہے گا، یہی کام ہے اصل. میں نے وہاں کہا کہ مدرسہ حضور کے ہاں نہیں تھا مگر مدرسے کی اصل موجود تھی. تبلیغی جماعت کا کام نہیں تھا، اس کی اصل موجود تھی. خانقاہوں کا کام نہیں تھا، اس کی اصل موجود تھی. یعنی شکلیں الگ ہیں، کام اصل وہیں سے ہے لیکن شکل الگ ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ صاحب ہمارا کام بعینہ ہی موجود تھا تو وہ غلط دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہوں یا کوئی ہوں. صفائی سے بات ہے بالکل کہ یہ سمجھنا کہ صاحب صحابہ کے یہاں تبلیغی جماعت والا کام ہوتا تھا، ایک دن کبھی نہیں ہوا، لیکن تبلیغی جماعت کی اصل موجود ہے. ہم اتنا کافی ہے ہمارے لیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ اسی طرح جماعتوں میں جایا کرتے تھے اور تبلیغ جماعت کا کام صحابہ کے یہاں ہوتا تھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ایسا، تو وہ ذہنوں سے نکال دیں. مولانا الیاس صاحب سے پہلے کہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ طریقہ جو مقرر ہے، متعین، معلوم جو ہے، وہ پہلے نہیں ہوتا تھا. ورنہ پھر مولانا الیاس صاحب نے کیا کیا؟ شروع تو انہوں نے کیا نا، تو ان سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا. لیکن اصلاح کا کام، تربیت کا کام، امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام، دین کی اشاعت کا کام، دین کی تدریس کا کام، کسی بھی دین کے کام میں آپ لگیں، بس اتنا کافی ہے کہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو، وہ نصوص شریعت کے خلاف نہ ہو، طریقہ اس کا نیا ہو سکتا ہے. غیر مسلموں میں دعوت کا کام بہت مبارک کام ہے، مگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ دین کا سب سے بڑا اور اصل کام یہی ہے، وہ غلط سمجھتا ہے. بالکل صفائی سے سن لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، اس میں زیادہ افراد کو لگنا چاہیے، یہ اپنی جگہ. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہ نمبر ایک اصل کام یہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کو نمبر ایک اور اصل کام سمجھنے کا مطلب ہے کہ امت کے علماء کی اکثریت کو آپ مجرم بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. یہ سب باتیں اقلیت پسندی کی ہے. میرا عجیب تبصرہ ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، کہ یہ سب اقلیت پسندی کی باتیں ہیں. اپنی عقل میں ایک بات آ جاتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بھائی دلیل لاؤ نا قرآن و حدیث سے. تم کیسے کہتے ہو؟ جیسے اہل حدیث کی بات ہے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے، یہ اقلیت پسندی ہے مولانا.
صرف عقلیت پسندی ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے، جبکہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں. کیوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں بے تکلف پوچھ رہا ہوں، میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں تواضع. میری تعبیر تو غلط نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عقلیت پسندی ہے. تم نے اپنے ذہن سے سمجھا کہ صاحب ہر مسئلہ حدیث میں ہونا چاہیے. بھائی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو تمہاری عقل میں آیا نا. قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں آیا کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے یہ باتیں ہیں کہ فلاں کام دین کا ہے، مسلموں میں دعوت کا کام، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کو مسلمان بنانا، یہ تو اصل دین میں نمبر 1 کا کام ہے. غلط بات ہے. کہاں لکھا ہے؟ کون سی آیت کون سی حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور جنہوں نے دین کو صحیح طور پر سمجھا ہے ان میں سے کس نے یہ بات سمجھی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے نا. آپ ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے امت کے سارے بڑوں کو غلط ماننا لازم آئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں. اتنی جسارت نہ کریں لوگ، اپنی حدود میں رہیں. ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی راہداری نکالنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی چیز تھوپنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہو یا آپ ہو، یعنی وہ دیوبند ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، سب کو سنت کے مطابق اور اپنے اکابر کے طریق کے مطابق کام کرنا ہوگا تو خیر ہے، ورنہ خیر نہیں ہے.